Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, आज की इस मुबारक महफिल में मेरा मौजू है सुखन हिंदुस्तानी मुसलमान और फिरका वाराना फसादात है। बड़ा ही हसास मौजू है, बड़ा दिलसोज मौजू है। बिरादरान मिल्लत, आज फिरका वाराना फसाद हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा बन चुका है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उन कुरैश फसादात का इतना आदी हो चुका है कि किसी खुली फसाद का तज़किरा सुनकर अब उसकी दिल की धड़कन तेज नहीं होती, उसका शऊर बेदार नहीं होता, उसके ज़हन दिमाग पर कोई खौफ पैदा नहीं होता। ये फसादात हिंदुस्तान के खुददार मुसलमानों की उन खिदमत का शिनार है जो खिदमत तहरीक आज़ादी में मुसलमानों ने अंजाम दी है, जो खिदमत शाहाने मूलिया और खिलजी व मोदी और खानदान उलमा ने और खानदान उलमा ने अंजाम दी है। बिरादरान मिल्लत, हिंदुस्तान जन्नत निशान सदियों से अंग्रेजी साम्राज्य के चुंगल में सिसक रहा था, तड़प रहा था। गुलामी का दौर और जिल्लत की जंजीर यहाँ की आवाज़ का मुकद्दर बन चुकी थी। जुल्मों पर बरीयत, चोरों की तक का बाजार हर तरफ गर्म था, लेकिन किसी में जुर्अत न थी कि अंग्रेजों के खिलाफ आने वाला बुलंद करता, उनके आज़ादी का नारा बुलंद करता। ये सिर्फ मुसलमान थे जिन्होंने जिल्लत और रुसवाई और गुलामी मामूली की तारीकी में बचाने आज़ादी रोशन की और सने 757 का इंक़िलाब बर्पा किया। हिंदुस्तानी आवाम को खाने रफ़्त से मैदान किया, उनके दिलों में जज्बा-ए हुर्रियत पैदा किया। अगरचे आज़ादी इंक़िलाब लाखों इंसानों की कुर्बानियों के बावजूद बज़ाहिर नाकाम हो गया था, मगर शामली के मैदान में शहीद होने वाले बाहमियत खुददार मुसलमानों की यह कुर्बानी रायगर नहीं गई। वो दिलों में आज़ादी की ज्योति रोशन कर गए, अपना नाम तारीख़-ए-उम्रियत में महफूज कर गए। उस इंक़िलाब के बाद जिसको अंग्रेज बदल कर नाम देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी और दूसरी तरफ दारुल उलूम का क़याम अमल में आया। दोनों का मकसद अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ादी थी। इधर कांग्रेस ने खुद मुख्तारी का मुतालबा किया, उधर शेखुल हिंद ने आज़ादी की बुनियाद रखी। हर तरफ अंग्रेजों के खिलाफ नफरतें पैदा होने लगी, आज़ादी के नारे गूंजने लगे। आदमी ताउन का आगाज हुआ और इब्तिला व आज़माइश का दौर शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नमूना दिखाई देने लगा। एक तरफ गैर मुस्लिम लीडरान थे तो दूसरी तरफ उलमा इस्लाम थे और दोनों कदम से कदम मिलाकर आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। महात्मा गांधी अगर कायदे तहरीक थे तो शेखुल हिंद बानी तहरीक थे। अगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर, मौलाना ज़फ़र अली खान, मौलाना अब्दुल रहमान ज़वाहिरी, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली, मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी और दूसरे तमाम उलमा रुहमा जो मिंबर में हलाल और खानका के अफराद थे, जब जज्बा-ए हुर्रियत से सरशार होकर मैदान अमल में कूदे तो गोया हिंदुस्तानी आवाम को एक नई जिंदगी मिल गई। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तमाम बड़े-बड़े हिंदू लीडरान उनकी अहमद के कायल थे, उनकी खिदमत के मुअतरिफ थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त सन 47 को आज़ादी का नया सूरत तुलू हुआ। उम्मीद थी कि अमन व सुकून, मोहब्बत और मसावात का एक नया दौर शुरू होगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नया बाब खुलेगा, तामीर और तरक्की, खुशहाली और बारी का आगाज होगा। लेकिन किसे मालूम था कि हमारे उलमा ने, हमारे जियालों ने जिस दिन के लिए अपनी कीमती जाने वतन पर कुर्बान की थी और जेल की सोहबतें बर्दाश्त की थी, उसका पल मुसलसल फसादात की शक्ल में जाहिर होगा, नफरत और तआस्सुब की सूरत में जाहिर होगा। मुसलमानों पर तोपर तपन के दहाने खोले जाएंगे, मुसलमानों की इज्जत और ऐसी का सौदा किया जाएगा, उनकी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाया जाएगा, मुस्लिम बस्तियों को जलाकर खाक किया जाएगा, इन्हीं वतन परस्तों को गद्दारी का इल्जाम दिया जाएगा।
وطن کی آبرو کیا رکھنا ہمارے خون میں شامل، وطن کی آبرو کیا رکھنا ہمارے خون میں شامل، یہ کس نے کہہ دیا تم سے جو مدار نہیں ہے۔ برادران ملت، آج ہندوستانی مسلمان قدم قدم پر مصائب و آلام کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور سب کچھ اس ہندوستانی میں ہو رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ ہمارے پاکیزہ لہو کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ قدم قدم پر ہماری نشانات کو ملیں گے، مگر پھر بھی بشتے ستم مسلمان ہیں، کیونکہ احسان کو احسان سمجھنا بڑے درد والوں کا کام ہے۔ اور مسلمانوں، تم نے ایسی قوم پر احسان کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو ذلت و رسوائی کے وہاں سے نکالا ہے جو نہیں جانتی کہ وفا کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ محبت کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ ضمیر کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ہی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ تم نے اس ملک میں یکجہتی و محبت کا ماحول پیدا کیا، عوام کو طبقاتی نظام سے نکال کر عوام کو مساوات کی بلندیوں پر پہنچایا، امن و سکون اور پیار و محبت کی دولت سے اس ملک کو مالا مال کر دیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو اخوت و محبت کی لڑی میں پرو دیا، یہاں رہنے والوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا اور عروج و ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچایا۔ صدیوں سے ہندوستان اتحاد و اتفاق کا مرکز رہا ہے، یہاں پیار و محبت کے نغمے گائے گئے، وحدت و مساوات کے ترانے گونجے، اور تمہاری کاوشوں سے ہندو مسلم کا وجود اس وطن کے رخ زیبا کی دو خوبصورت آنکھ بن گیا، اور دو مل کر دشمن کے لیے چٹان بن گئے تھے۔ لیکن آج مٹھی بھر فرقہ پرست جنونی انسان صدیوں پرانی تہذیب کا گلا گھونٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، معصوم انسانوں کا لہو چاٹ رہے ہیں۔ آج نفرت و عداوت، بغض و تعصب کا نفرت انسانیت کی لاش پر رقص کر رہا ہے، اور چند افراد نے ہندو مسلم اتحاد کی صدیوں پرانی روایت کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہر طرف نفرت ہے، دلوں میں غریب پیدا ہو گئی، انسان انسان کو جلا رہا ہے، اور اس ہندوستانی مسلمانوں کا خون سب سے آسا بن گیا ہے۔ 360 دن میں 660 فسادات ہوتے ہیں، اور نشانہ کون بنتا ہے؟ یہی مسلم قوم، یہی حق پرست، ہر طرف تعصب، ہر جگہ فرقہ پرستی، سرکاری آفسوں میں فرقہ پرست ملیں گے، ہوٹلوں میں فرقہ پرست ملیں گے، کہیں چلے جاؤ تمہارا سامنا فرقہ پرستوں سے ہوگا، ایسے افراد سے ہوگا جو بھارت کی سالمیت کا سودا کر رہے ہیں، ایسے افراد ملیں گے جو ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج مٹھی بھر ضمیر تلوش ہو کر کے غدار تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں، تم سے تمہارا وطن پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ تشبیہ نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، تشبیہ نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے، ہمالیہ کی بلندی، ہند کی گہرائی، گنگا کی پاکیزگی، سرزمین ہند کی شادابی ہماری عظمت کی گواہ ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ اس وطن کو کیا دیا ہے، تو سنو، اس وطن کو قطب مینار کی بلندی اور جامع مسجد کی پاکیزگی دی ہے، لال قلعہ کی عظمت اور تاج محل کی خوبصورتی دی ہے، اکبر جیسا مدبر دیا ہے، شیخ الہند کی قیادت دی ہے، اقبال جیسا مفکر دیا ہے، آزادی کی امامت دی ہے، جوہر کی سیاست دی ہے، بخاری کی طلاقت دی ہے، تمہیں تحریک آزادی دی ہے، اپنے لہو سے اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ آج تم ہم سے وطن دوستی کا ثبوت چاہتے ہو، جبکہ تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کا سودا کیا، تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کو رات رات کو دے دیا، تم نے بابو کی ہتیا کی ہے، تم نے اس جنت عرضی کو جہنم بنا دیا ہے۔ اگر تم کو یاد نہیں کہ ہم کون ہیں، تو یاد ہوگا تمہیں منظر جلیانوالہ، تو یاد ہوگا تمہیں منظر جلیانوالہ، گھومتا ہوگا نگاہوں میں وہ خونی نقشہ، کون تھا سینہ سے پلکائی تھی کس نے گولی، کون تھا سینہ سے پلکائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے وہاں کھیلی گئی تھی ہولی۔ آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو،
آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خانی کی حکایت بھلا بیٹھے ہو۔ مسلمانوں، سندھ سے آنے والوں کو بتا دو، امریکی ڈالر پر پلنے والوں کو بتا دو، وطن کا سودا کرنے والوں کو بتا دو، ہندو مسلم اتحاد کو پالا پالا کرنے والوں کو بتا دو، ذرا ان فرقہ پرستوں کو جو مسلمانوں کے لہو سے اپنی پیاس بچاتے ہیں بتا دو کہ عہد ماضی کا فسانہ بھی پڑھا ہے ہم نے، کہ عہد ماضی کا فسانہ بھی پڑھا ہے ہم نے، یہ بزرگوں کی زبانی بھی سنا ہے ہم نے۔ آتش فرقہ پرستی کو ہوا دی تم نے، آتش فرقہ پرستی کو ہوا دی تم نے، کتنی مظلوموں کی بستی بھی جلا دی تم نے۔ باغ باغ ہو کے انادوں کے شکاری ہو تم، باغ باغ ہو کے انادوں کے شکاری ہو تم، راونے وقت ہو تہذیب سے عاری ہو تم۔ اہل گلشن کے لیے ایک بلا بن بیٹھے، اہل گلشن کے لیے ایک بلا بن بیٹھے، آ گئی ہاتھ میں طاقت تو خدا بن بیٹھے۔ آج تم نے ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ لیا ہے، ہمارے صبر کو پرانے تصور کر لیا ہے، تم اشتعال انگیز نعروں سے ہماری حمیت کو بھڑکا رہے ہو، ہمارا منہ بہا کر غیرت کو للکار رہے ہو۔ تم نے بھاگل پور، میرٹھ، ملیالہ، احمد آباد، بجنور کو جلا کر سمجھ لیا کہ مسلمان ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو گیا۔ اے فسادات، ہمارے وجود کو ختم کر سکتے ہیں کیا تمہاری لیڈر پپتیاں ہمیں ڈرا سکتی ہے؟ کیا تم ہماری تاریخ سے آگاہ نہیں؟ کیا تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں سنا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو کیا آگ کے شعلوں سے ہندوستان کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اپنی بھوکوں سے نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہو؟ کتنے احمق ہو، شاید تم کو تاتاریوں کے حملے کی شدت کا احساس نہیں، مشرکین مکہ کی سازشوں کا ادراک نہیں، ورنہ تم سمجھ جاتے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ختم ہو جائے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، لہذا بند کرو ان مسالات کو، بند کرو اپنی ذلیل حرکتوں کو، بند کرو مسجدوں کو ویران کرنا، بند کرو حد سے تجاوز کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان صبر کا دامن چھوڑ دے اور تمہارے لیے آتش فشاں بن جائے، تمہارے لیے قہر خدا بن جائے، تمہارے لیے برق اتفاق بن جائے، تمہارے لیے شعلہ صبا بن جائے، پھر تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، خون ہی خون ہوگا، پگا ہی پگا ہوگا۔ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔